اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سر جیمز جارج فریزر کافر انسان ہے جس کا مذہب مسلمان بچوں کو سکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جس کے نظریات مسلمان بچوں کو سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں، اور مسلمان اس کو ترقی کا زینہ اور ترقی کی منزل سمجھتے ہیں، اور اس کے بل بوتے پر وہ خود کو ایک بڑا اعلیٰ ترین انسان سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ جہالت ہے اور یہ کفر ہے، اور مسلمان کفری تعلیم کے اوپر اپنے مذہب کو بھی بیچ رہے ہیں۔ مسلمان اس وقت خود کو صرف فقط مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ اگر وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے تو جب وہ کفار کے نظریات کو پڑھتے تو وہ کہتے کہ ہم کفار کے اوپر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں اس کے کہ ہم کفار کے نظریات کو پڑھیں۔ سر جیمز جارج فریزر ہے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان اپنے عقائد کے مطابق ماورائی طاقتوں پر یقین رکھتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ ہر انسان، تو اس کے اندر اس نے مسلمانوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے نزدیک مسلمان اور تمام زمین کے اوپر بسنے والے انسان شامل ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمام کے تمام اپنے سے بڑی طاقتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اس یقین، اس ایمان کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ جارج فریزر کے مطابق جادو اس ترقی کے زینے پر پہلا قدم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک انسان ان چیزوں پر یقین نہیں رکھ سکتا، جب تک اس کے اوپر جادو نہ چلایا جائے، وہ کہتا ہے کہ یہ جادو ہے اور یہی انسان کی ترقی کا انسان کو اس مذہب کی طرف جانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ پرانے زمانوں میں جس چیز کے جو پہلو نہ سمجھے جا سکتے تھے اسے جادو کا نام دیا جاتا تھا، اور مذہب کے بارے میں کہتا تھا کہ مذہب کے کچھ پہلو نظر نہیں آتے، اور اس طرح مذہب نے بھی جادو کی جگہ لے لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ مذہب کے کچھ پہلو نظر نہیں آتے، لہٰذا اس کے نزدیک جو مذہب کے پہلو نظر نہیں آتے انہوں نے جادو کی جگہ لے لی ہے۔ لوگوں کو جب تک معلوم نہ تھا کہ ایک بیج سے درخت کیسے بنتا ہے وہ اسے جادو سمجھتے تھے، اور یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جبکہ مذہب اسے خدا کی قدرت قرار دیتا ہے۔ اس طرح اب سائنس کے کرشمے جادو لگتے ہیں۔ جی میں یہ ساری گفتگو یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، لہٰذا مجھے بھی اس کے بارے میں ساری گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ مختصر سی گفتگو میں آپ کو سمجھانا ہے۔ دیکھیں، اس نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں جب انسان کسی چیز پر یقین کرتا ہے تو اس یقین کرنے میں پہلی چیز جو اسے مدد دیتی ہے وہ جادو ہوتا ہے۔ جادو اسے یقین پر مدد دیتا ہے۔ اس بات کو بیان کیا اور مسلمان بچے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے اسلام کو جادو پایا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا قرآن مجید جادو ہے یا مذہب اسلام جادو ہے؟ یہ جادو کے الفاظ یا سحر کے الفاظ بولنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کی گالی دینا یہ کن کا طریقہ تھا؟ یہ ابو لہب اور ابو جہل کا طریقہ تھا، اور یہی طریقہ سر جیمز جارج فریزر کا ہے۔ سر جیمز جارج فریزر اور ابو لہب و ابو جہل کے نظریات میں مجھے بالکل ہی فرق نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی تھی تو اس کو جادو کہتے تھے، اور اب جس کو ماڈرن ایج کہتے ہیں اس دور کا، یہ بھی سر جیمز جو بھی ہے یہ بھی اس کو جادو کے نام سے یاد کرتا ہے۔ پھر وہ اس کے چلتے چلتے مختلف گفتگو کرتے کرتے وہ اس چیز کے اوپر پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کی فلاح ان طاقتوں کے ہاتھ میں ہے، کن طاقتوں کے ہاتھ میں؟ جو اس سے بری ہیں، تو اس طرح وہ منت، قربانی اور نظر و نیاز کے ذریعے ان طاقتوں کو راضی رکھنا چاہتا ہے۔ یہ مذہب کے دائرے میں آتا ہے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ وہ ان طاقتوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، یہ کچھ مذہب کی بجائے یا جادو کے دائرے میں آتا ہے۔ اب دیکھیے، اس نے ہر چیز کو لپیٹ کر یہ کس چیز میں رکھتا ہے؟ جادو میں۔ یعنی یہ مذہب کو بھی لپیٹتا ہے تو جادو میں رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہتا ہے کہ انسان اگر جب تک جادو انسان پر نہ چلے تو انسان مذہب کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور یہ یہاں پر اس نے مثالیں جو دی ہیں وہ مسلمانوں والی دی ہیں، یعنی کہ اٹیک، اس کا حملہ مسلمانوں پر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ منت، قربانی اور نظر و نیاز جو ہے یہ جادو ہی کے ایک کرشمہ ہے۔ یہ جادووروں کو خوش کرنے کے لیے، یعنی کہ جو جادو ان کے اوپر چلایا گیا ہے ان روحوں کو، وہ جادوانی روحیں جو ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انسان یہ اعمال کرتا ہے۔ اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں میں کرنا چاہتا، میں صرف یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر قربانی کرتے ہیں کیا وہ جادو ہے؟ کیا آپ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر
کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا فلاں کام ہے وہ ہو جائے یا فلاں کو صحت مل جائے، میں غریب و مسکینوں کو ایک دیگ یا ایک بکرا تقسیم کروں گا اور تیرے نام پر کروں گا اور اس بزرگ کے مزار پر آ کر کروں گا، کیا یہ جادو ہے؟ آپ اپنے گھر میں ایک دیگ پکاتے ہیں اور غریبوں فقیروں مسکینوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، کیا یہ جادو ہے؟ کیا مسلمانوں کا قرآن نعوذ باللہ جادو ہے کہ یہ سب کچھ جادو ہے؟ دراصل یہ وہ انسان ہے جس کا تعلق اہل کفر سے ہے، اور یہ کن کفار سے اس کا تعلق ہے؟ آئیے میں اس کو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ہرجمز کا تعلق کن کفار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ یہ اس کا حاشیہ نمبر 178 ہے، تو یہاں پر حاشیہ 178 دیکھیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ موجودہ یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو آپ نے ان کو اس سے روکا۔ جب آپ نے ان کو اس سے روکا تو ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے آپ نے دفن فرما دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے صلحاء علماء نے تو اس سے انکار کر دیا، یعنی کہ اس وقت کے یہودیوں میں جو نیک وکار تھے انہوں نے انکار کر دیا، لیکن ان کے جاہلوں نے جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم بتا کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے اور انبیاء علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں، حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کر دی، اور یہی طریقہ ان کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ تک جاری رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات میں یہ آیت نازل فرمائی کہ جو یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے، وہ جادوگر نہیں تھے بلکہ ان کے زمانے کے لوگوں نے جادو سیکھا تھا۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہ آیت مبارکہ چلتی ہے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه، اور یہ آیت مبارکہ چلتی وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ ویتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جی ہاں، کیونکہ وہ نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام کافر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں آیت نازل فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ نبی ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کفر سے قطعاً معصوم ہوتے ہیں، ان کی طرف جادو کی نسبت باطل اور مردود ہے، کیونکہ جادو کا تعلق کفریات سے خالی ہونا بہت ہی کام ہوتا ہے۔ اچھا جی، حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی یہودیوں نے تہمت لگائی تھی، تو اس آیت مبارکہ میں ان کی اس تہمت کو توڑا گیا ہے، اور اس وقت کے جو یہودی تھے وہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل و اعتقاد کر کے اس کو مباح جان کر کافر نہ بن، یعنی کہ یہ فرشتوں کی طرف ہے، وہ جو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے نا فرشتوں کے بارے میں، وہ آگے ان کا ذکر کر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جی تو یہاں پر ایک مسئلہ ہے وہ سن لیجئے کہ جو سحر اور کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو قتل کر دیا جائے گا۔ ایسا جادو جو کفریات پر مبنی ہے، جس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کفریہ الفاظ بولنے پڑتے ہیں یا قرآن و سنت کے خلاف الفاظ بولنے پڑتے ہیں، تو جو انسان ایسا جادو کرے اس کو قتل کرنا فرض و واجب ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اور جو سحر کفر نہیں، اور ایسا جادو جس میں کفری الفاظ نہیں بولے جاتے مگر اس سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اور ضائع ہو جاتی ہیں، ایسے جادوگر کو ہم ڈاکوں اور رہزنوں کے حکم میں رکھیں گے، یعنی کہ جو سزا ڈاکوں اور رہزنوں کی ہوتی ہے اس کو بھی یہی سزا ملے گی، اور جادوگر کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مذہب اور جادو میں فرق ہے، جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو مذہب کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور انہوں نے کفر نہیں کیا تھا، اور جادو وہ تھا جو شیاطین کرتے تھے، اور جادو وہی ہے جس کے اندر یا تو کفری کلمات اکثر پائے جاتے ہیں اور کبھی کسی جادو میں نہیں بھی پائے جاتے ہیں۔ اچھا جی، ان جادوؤں کا تعلق جو ہے، یہ جادو کا تعلق شیاطین کے ساتھ جوڑا گیا،
اور شیاطین ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہے، جس سے وہ کسی انسان کو پریشان کرتے ہیں، یعنی کسی انسان کے لیے رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، اور اسے جادو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر سر جیمز جارج نے جس طریقے سے اپنے نظریات کو بیان کیا، منت و قربانی، نظر و نیاز کی مثالیں پیش کیں، جس سے اس نے یہ بات ظاہر کی ہے کہ وہ بھی یہودیوں کے اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے جن لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کے مذہب کو جادو کے ماتحت سمجھا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جب جادو کے ماتحت سمجھا تو اسی سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ دار اسلام سے خارج ہو گئے، اور انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو بھی جادوگر کہنا شروع کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مکمل طور پر جو رد نازل فرمایا، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ مذہب جو ہے وہ جادو نہیں ہوتا، نعوذ باللہ۔ مذہب وہ ہوتا ہے جو انبیاء علیہم السلام، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، اولیاء، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے دنیا میں نافذ فرماتا ہے، اور لوگوں کو سنوارنے کے لیے مذہب ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو اس کو آگے پہنچائیں، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو ہمیں بتائیں۔